لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے پوچھا کہ ہمارے گھر میں قرآن پاک، دیگر دینی کتابیں، کلمہ شریف لکھے ہوئے اگر ٹکڑے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھا کہ پرانے ہو گئے ہیں، بوسیدہ ہو گئے ہیں اور اتنے پرانے ہو گئے ہیں کہ اب یہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو اب اس کا کیا کیا جائے، اس کو ڈسپوز کیسے کیا جائے۔ بعض لوگ جلانے کی بات کرتے ہیں، بعض لوگ دفنانے کی بات کرتے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے، آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ جو قرآن پاک اور کتب یعنی کتابوں کے وہ حصے جن پر کوئی آیت لکھی ہو، قابل استعمال نہ رہے، ان کو جلانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کاغذات اور کتب کے علاوہ کاغذات اور کتب کے وہ حصے یعنی جو بھی تغرے وغیرہ ہیں، وہ حصے جن پر حدیثیں لکھی ہیں، اللہ تعالیٰ یا رسول کریم علیہ السلام یا فرشتوں کے نام لکھے ہوں، صحابہ کے نام لکھے ہوں اور قابل استعمال نہ رہے ہوں، ان اوراق کو، ان چیزوں کو بھی جلانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ایسے مصاحف اور اوراق کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو کسی پاک کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کر زمین میں دفن کر دیا جائے، اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ان پر بلا حائل مٹی نہ پڑے۔ بلا حائل مٹی یعنی سیدھے ایسا نہ ہو کہ بلکہ آپ جو بوسیدہ ہوا ہے قرآن پاک یا دیگر دینی کتابیں، وہ کتاب ہی سیدھے لے جا کے گڈھے میں رکھے اور اسی کے اوپر مٹی ڈال دیے، ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ آپ اپنے وہ پرانے جو بھی ہیں آپ کے پاس، پہلے آپ ان کو پنی میں ڈالیں، کسی تھیلے میں ڈالیں، کوئی بھی ایسا کچھ کپڑے وغیرہ سے لپیٹ لیں، کچھ بھی ایسا ہو کہ ڈائریکٹ مٹی ان کو نہ چھوئے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بئی طور کہ ان اوراق سے جدا چھت کی طرح کوئی سل وغیرہ رکھ کر اس پر مٹی ڈال دی جائے، اور اگر کوئی ایسی جگہ موجود نہ ہو یا کسی بھی وجہ سے دفن نہ کر سکتے ہوں تو کثیر پاک پانی میں کوئی وزنی پتھر وغیرہ باندھ کر اس طرح ٹھنڈا کر دیا جائے کہ یہ اوراق پانی کی تہ میں چلے جائیں، وہیں پر گل ہو جائیں، ختم ہو جائیں، لیکن پانی کی سطح پر ظاہر ہو کر کناروں پر نہ آئے جہاں ان کی بے ادبی ہو۔ دو تین باتیں ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ پہلے کپڑے وغیرہ میں لپیٹیں، گڈھا کھودیں، اس میں رکھیں، پھر اوپر سے کوئی سل وغیرہ رکھ دیں، جس طرح قبر میں میت کو دفناتے ہیں، اوپر سے لکڑی، سل، پتھر کچھ رکھ دیں اور پھر اوپر سے مٹی ڈالیں، جس طرح میت کو دفناتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ کریں۔ بعض جگہوں میں یہ جگہ ملتی نہیں ہے، بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں، اس میں تو مردوں کو دفنانے کے لیے زمین خریدنی پڑتی ہے، تو وہاں ایسی جگہ کہاں میسر ہو؟ تو اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر ان چیزوں کو دفنانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جہاں پانی بہت زیادہ ہو، زیادہ تھوڑا بہت پانی نہیں، پانی بہت ہو، کثیر پانی ہو، اور اس پانی میں جو آپ کے یہ بوسیدہ پرانے قرآن پاک وغیرہ کے کاغذات ہیں، آپ ان کو پہلے لپیٹ لیں، کسی بوری وغیرہ میں ڈال دیں اور کوئی وزنی پتھر بھی اس میں ڈال دیں، اور پھر گہرے پانی میں لے جا کے اس کو چھوڑ دیں۔ اتنا گہرا پانی ہو یا اتنا زیادہ پانی ہو کہ یہ ڈر نہ ہو کہ وہ پتے جو ہیں قرآن پاک کے یا جو بھی پیج ہیں وہ بہہ کر کے کنارے آ جائیں، بے ادبی ہوں، ایسا نہ ہو، بلکہ وزنی پتھر ہو، پانی بہت زیادہ ہو، اور پھر بیچ میں لے جا کے چھوڑ دیں جہاں گہرا پانی ہے، وہاں چھوڑ دیں، اس امید پر کہ نیچے چلا جائے گا اور پانی میں گھل گھل کر کے وہ ختم ہو جائے گا، اس کے بچے ہوئے صحیح سالم اس کے پیجز باہر نہیں آئیں گے۔ یہ خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بھی متبرک اور مقدس کاغذات یا کوئی بھی لکھائی والے کاغذات اور اخبار وغیرہ ہوں جن سے آیات قرآنیہ، احادیث مبارکہ، اللہ تعالیٰ کے نام، رسول اور فرشتوں کے نام، صحابہ کے نام ہیں، ان کو جلا دینا یہ درست نہیں ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ در مختار میں یعنی ان کے علاوہ ہو اگر تو جلا سکتے ہیں، لیکن یہ سب نام ہو تو نہیں جلانا چاہیے۔ در مختار میں مقدس اوراق کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور کتابیں جو قابل انتفاع نہ رہیں، بوسیدہ ہو جائیں، ان سے اللہ تعالیٰ، ملائکہ اور اللہ کے رسولوں کے نام مٹا دیے جائیں اور باقی کو جلا دیا جائے، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ انہیں اسی حالت میں جاری پانی میں بہا دیا جائے یا دفن کیا جائے، اور دفن کرنا زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ انبیاء کرام کو انتقال کے بعد دفن کیا جاتا ہے۔
علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یہ جو میں نے بات آپ کو عرض کیا نا، یہ ساری باتیں الدر المختار جلد 9 کی صفحہ 696 میں ہیں۔ اور سید اعلیٰ حضرت کا ایک قول سن لیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مصحف بوسیدہ ہو جائے تو ان کو جلانا، یا قابل انتفاع نہ رہے اس کو جلانا، اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور فتویٰ اس پر ہے کہ جائز نہیں ہے، جلا نہیں سکتے ہیں۔ اور فتویٰ عالمگیری میں ہے کہ جب مصحف پرانا اور بوسیدہ ہو جائے اور وہ پڑھے جانے کے لائق نہ رہیں تو بھی اسے آگ میں نہ جلایا جائے۔ چنانچہ امام محمد شیبانی نے سیر کبیر میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، لہٰذا اس کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ کتاب ذخیرہ میں بھی اسی طرح مذکور ہے، اور بھی حوالہ جات میرے پاس ہے جو میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں، لیکن جو بات تھی میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے، وہ بات آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔